Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر چاروں کل پڑھیں. ٹھیک ہے جی. قل یا ایھا الکافرون. بعد ہم نے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے. سال ثواب کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا آپ اس طرح کر لیں. ہم صاحب یہ جو ختم پاک پڑھا جاتا ہے اس میں کوئی مخصوص آیت ہے کہ قرآن پاک کا کون سا مرضی انسان پڑھ سکتے ہیں؟ محرم شریف میں کیا صرف میٹھا کھانا وغیرہ پکایا جا سکتا ہے اور کوئی کھانا بھی پکایا جا سکتا ہے؟ کیا علامہ صاحب یہ جو 10 محرم میں ہی ختم پاک دلانا ضروری ہے کہ عام دنوں میں بھی محرم کے ختم پاک دلا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو اصال ثواب کرنے کا فاتحہ کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح فاتحہ کرتے ہیں، اصال ثواب کرنے کا کیا طریقہ ہے، دعا کیسے کرنی ہے، اور کون سی قرآن پاک کی صورتیں پڑھنی ہیں، کون سی آیات پڑھنی ہے، اور پھر کیا چونکہ ماہ محرم میں اکثر گھروں میں یہ 10 محرم کی فاتحہ دلوائی جاتی ہے، اس کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ کو دوں گا، اور ساتھ ساتھ پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کوئی اس کے لیے خصوصی لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی کوئی خصوصی ڈش تیار کی جاتی ہے، یا جو بھی گھر میں میسر ہو اس سے بھی وہ ختم دلوایا جا سکتا ہے، اصال ثواب کیا جاتا ہے. ان تمام سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آپ کو میں جو آیات پڑھی جانی ہیں ختم پاک میں، جو پڑھی جاتی ہیں عمومی طور پر، وہ آیات بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، وہ صورتیں بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، بلکہ آپ کو اسکرین پر انشاءاللہ ہو سکا تو نظر بھی آئیں گی. آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں، آپ خود بھی یہ آیات پھر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بالکل آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، چونکہ اکثر گھروں میں ختم پاک دلوایا جاتا ہے ماہ محرم میں، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ قاری صاحب کو بلانا ہے، امام مسجد کو بلانا ہے تو پھر ہی کام ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اصال ثواب نہیں کر سکتے. اگر آپ خود قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا. آپ کو سامنے آیات، بلکہ اسکرین شاٹ لے کر آپ اپنے پاس وہ صورتیں، وہ آیات محفوظ کر سکتے ہیں. آپ خود بھی یہ آیات اگر آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے ہمارے یہ ماشاءاللہ طلباء کرام ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں، اس کے بھی جوابات جو بالکل اس موضوع کے مطابق ہیں اس کے جوابات بھی دوں گا، اور پھر آپ کے سامنے پورا ختم پاک پڑھ کے سناؤں گا. پھر آپ کو دعا کا طریقہ بھی بتاؤں گا مکمل انشاءاللہ تفصیل سے. انشاءاللہ اس پر آج مفصل گفتگو ہوگی. آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو انشاءاللہ، اور کچھ اس میں جو غلطیاں لوگ کر جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نشاندہی کروں گا، آپ نے غلطیاں بھی نہیں کرنی. جی. آپ کا کوئی سوال جو اس حوالے سے جو پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا علامہ صاحب یہ جو 10 محرم میں ہی ختم پاک دلانا ضروری ہے کہ عام دنوں میں بھی محرم کے ختم پاک دلا سکتے ہیں؟ بہت ہی یہ اچھا سوال ہے، اور بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے. انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو ختم پاک دلوائے جاتے ہیں، فاتحہ دلوائی جاتی ہے محرم میں، تو کیا یہ صرف عاشورہ کے دن 10 محرم کو ہی یہ ختم پاک دلوایا جاتا ہے، یا آگے پیچھے کسی اور دن میں بھی یہ اہتمام کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، 10 محرم کو ہی اصال ثواب کرنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر 10 محرم کو آپ نے ختم پاک نہ دلوایا، فاتحہ نہ کی، اصال ثواب نہ کیا تو پھر بعد میں نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ یکم محرم کو بھی اصال ثواب کر سکتے ہیں، 2 3 4 5 10 پورا محرم کا مہینہ، بلکہ پورا سال آپ جس دن چاہیں جس وقت چاہیں آپ اصال ثواب کر سکتے ہیں. 10 محرم کا وہ اس لیے اہتمام ہوتا ہے چونکہ 10 محرم کو ہی واقعہ کربلا رونما ہوا، اور کربلا کے میدان میں اہل بیت رسول اللہ اور شہداء کربلا جو وہاں پر جام شہادت نوش کر گئے، تو اس نسبت سے جو ہے لوگ خصوصی طور پر 10 محرم کو ہی اہتمام کرتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے کہ 10 محرم کو ہی یہ ختم دلوایا جائے، کسی اور دن بھی یہ ختم پاک آپ دلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کا کوئی سوال ہو؟ محرم شریف میں کیا صرف میٹھا کھانا وغیرہ پکایا جا سکتا ہے یا اور کوئی کھانا بھی پکایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی بہت ہی اچھا سوال پوچھا گیا ہے کہ اب جو لنگر شریف تیار کرتے ہیں ختم پاک کے لیے، اصال ثواب کے لیے، تو کیا اس میں کوئی میٹھی ڈش ہونا ضروری ہے، یا کوئی گوشت وغیرہ پکانا، یا کچھ لوگ دلیم تیار کرتے ہیں وہ ضروری ہے، تو کیا خصوصی مخصوص کوئی ڈش بھی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے؟ تو یاد رکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ حسب توفیق جو بھی کر سکتے ہیں آسانی سے، اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، آپ بہت کچھ کر لیں. ٹھیک ہے جی. اللہ نے توفیق دی، آپ دیگوں کی دیگیں پکائیں. ٹھیک ہے. آپ میٹھی ڈش پکائیں اور چاول پکائیں، کوئی اور چیز کر سکتے ہیں وہ کریں. اور اگر آپ مطلب ہاتھ اجازت نہیں دیتا تو آپ جو گھر میں آپ کھانا تیار کرتے ہیں نا، گھر میں آپ کھانا تیار کر کے کھاتے ہیں، آپ خود کھاتے ہیں، بچے کھاتے ہیں، آپ وہی کھانا جو ہے اس پر ہی آپ فاتحہ کر کے آپ جو ہے وہ اصال ثواب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے کوئی میٹھی ڈش
خصوصی طور پر اور فرض واجب سمجھ لینا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو بھی حسب توفیق گھر میں پکا ہوا ہے وہ کر لیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے تو آپ بہتر سے بہتر لنگر کا طعام کا اہتمام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں آپ سوال کیجیے گا۔ جی علامہ صاحب، یہ جو ختم پاک پڑھا جاتا ہے اس میں کوئی مخصوص آیت ہے کہ قرآن پاک کا کون سا مرضی حصہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھی بہت ہی اچھا سوال پوچھا گیا ہے کہ ختم پاک میں کیا کوئی مخصوص صورتیں ہیں، مخصوص آیات ہیں، قرآن پاک کا کوئی مخصوص حصہ ہے وہ پڑھنا ہے، یا کچھ بھی آپ قرآن پاک کی کسی بھی حصے سے پڑھ سکتے ہیں یا دیگر اذکار کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں عمومی طور پر علماء کرام اور ختم پاک جب پڑھا جاتا ہے تو کچھ آیات ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہی آیات آپ پڑھیں گے تو پھر ہی اصحال ثواب ہوگا، پھر ہی ختم پاک ہوگا، پھر ہی فاتحہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو جو بھی قرآن پاک کا حصہ یاد ہے، ٹھیک ہے جی، مانو آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے، سورہ کوثر یاد ہے، آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، آپ کو سورہ یاسین یاد ہے، جو بھی آپ کو قرآن پاک کی آیات یاد ہیں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو درود شریف یاد ہے، آپ کو کوئی اور اذکار یاد ہیں وہ آپ پڑھ لیں اور اصحال ثواب کر دیں۔ عمومی طور پر جو آیات اور صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ پڑھ کے سناؤں گا، یہ عموماً پڑھی جاتی ہیں، آپ اس طرح بھی یہ اصحال ثواب کے لیے ختم پاک پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں، آپ ہو سکے تو اس کو اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر یہ آیات یہ صورتیں انشاءاللہ نظر آئیں گی، آپ اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں، درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ لیں جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہے، ٹھیک ہے۔ درود صوفی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے وہ آپ درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 100 مرتبہ، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر چاروں کل پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ آیت پڑھ کے آپ پھر آگے دروشی پڑھ لیں، جو بھی آپ کو دروشی آتا ہے، جو سب سے بہتر ہے درود ابراہیمی سب سے افضل ہے وہ پڑھ لیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ آیات پڑھ کے، اور میں نے پہلے بھی عرض کی ضروری نہیں کہ آپ یہی آیت پڑھیں، ٹھیک ہے جی، یہی صورتیں پڑھیں، آپ کو جو بھی قرآن پاک کا حصہ یاد ہے وہ آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی. سامنے اگر آپ لنگر شریف رہ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ ہو سامنے مطلب برتن میں پڑا ہو کچن میں پھر بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن سامنے پڑا ہوگا تو زیادہ برکت ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ کچھ طعام آیا کھانے کے لیے، تو حضور علیہ السلام کے سامنے پڑا ہوا تھا، حضور نے کچھ پڑھ کے وہ پھر بانڈا تقسیم کیا، ٹھیک ہے جی. تو یہ ثابت ہے حدیث سے. تو پھر یہ اس طرح پڑھ کے اس کے بعد ہم نے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے. اصحال ثواب کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا آپ اس طرح کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وملجانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. پروردگار عز و جل، جو کلمات طیبات پڑھے گئے، قرآن عظیم کی تلاوت کی گئی، ختم پاک پڑھا گیا، اصحال ثواب کے لیے جو بھی حاضر طعام ہے، جو بھی اہتمام کیا گیا، اللہ ان تمام اعمال حسنہ کو، ذکر و اذکار کو، صدقہ و خیرات کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرما. تیری بارگاہ میں شرف قبولیت کے بعد تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کا ثواب ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، محبتاً پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما. نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے والدین کریمین، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد پاک، آپ کے صاحبزادے، آپ کی صاحبزادیاں، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، آپ کے صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، آپ کی امت کے ولی، غوث، قطب، ابدال، تمام کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما. بالخصوص شہدائے کربلا جو میدان کربلا میں تیرے دین کی خاطر جامع شہادت نوش کر گئے، اور خصوصاً بالخصوص سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرما. پروردگار عز و جل ہمارے گھر میں، رزق میں، کاروبار میں، مال جان، عزت آبرو میں برکات عطا فرما، اور اس کا ثواب یا الہی میرے اور ان بھائیوں کے، آپ اس طرح دعا کر سکتے ہیں، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے بھی اس میں دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جتنے بھی میرے ان بھائیوں کے، جتنے بھی اہل اسلام اس دنیا فانی سے حالت ایمان میں چلے گئے، اللہ سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. تو یہ تھا اصحال ثواب کرنے کا طریقہ.